مقداد علی چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عبداللہ کے طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج میرا موضوع نماز استخارہ ہے۔ نماز استخارہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ ایسے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہ کر پایا ہو، تو اسے اس حالت میں وہ 2 رکعت پڑھ کر اس کام میں بہتری اور آسانی کی دعا کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے اسی طرح دعائے استخارہ سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے ایسے 2 رکعت نفل کرے اور دعا مانگے، یا اللہ میں تیری علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت کی مدد سے کام کرنے کی طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ یقیناً تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو ہی جانتا ہے جب میں نہیں جانتا اور تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ یا اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام اس کام کا نام لے میرے لیے دینی و دنیائی معاملات اور انجام سے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر بنا دے، اس کا وصول میرے لیے آسان کر دے، اسے میرے لیے بابرکت بنا دے، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے دینی و دنیائی معاملات اور انجام کے لحاظ سے نقصان دی ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے سوچ و فکر سے نکال دے، اور جہاں کہیں بھی بلائی ہو اور ایسے میرا مقدر بنا دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے۔ جس انسانی علاج کے لیے وہ ذات خود دوائی استعمال کرتا ہے، ایسی ہی اسے نماز اور دعا خود کرنا چاہیے اور اس کا یقین ہو کہ اس نے اپنے جس رب سے استخارہ کیا ہے وہ ضرور اس کی کسی بہتر راستہ کی طرف سے رہنمائی فرمائے گا، اور اسے بہتری کی علامت یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کام کے اسباب آسان ہو جائے گی۔ اس استخارے کا علم ہونے کے بعد تمام بدعتی استخارے سے بچو، خوابوں، مکاشفوں اور خاون بیوی کے نام کا حساب لگا کی جاتی ہے، کیونکہ ایسی چیزوں کے دین میں کوئی حقیقت نہیں اور بلکہ شرک اور بدعت ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے نجومی سے کوئی بات پوچھے اور اس کی تصدیق کر دے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا حدیث میں ہے، ایسے شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے کفر کا ارتکاب کیا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔